ویلکم بیک. ایک اور بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور پروگرام ہمارا صبح وطن اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے. اور یہ جو سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر ہم اس میں آپ کو بتاتے ہیں اور نعت رسول مقبول یا حمد باری تعالیٰ سننے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں. تو میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں خوابوں کی تعبیر کے لیے شیخ ابن یوسف المعبر صاحب. شیخ صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. اور شیخ صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد افضال صاحب. محمد افضال صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائی کے سجدہ و ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائی کے سجدہ و ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائی کے سجدہ و ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، میرا دنیا میں آسرا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائی کے سجدہ و ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیں جی اب آگے بڑھتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ صاحب کی جانب چلتے ہیں. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج صبح کیسی رہی آپ کی؟ آج کے معاملات کیسے رہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. چلیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ صاحب ایک کویسچن کر لیتے ہیں پہلے، پھر کیونکہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے میرے پاس جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آج ہمارے پاس موجود ہے. کویسچن یہ ہے کہ کیا ہر طرح کا خواب ہر طرح کے آدمی کو آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر طرح کا خواب ہر طرح کے آدمی کو نہیں آ سکتا. جو انسان بزنس مین ہے اس کو اس کے لحاظ کا جو ہے نا اس طرح کا خواب آئے گا، جو عالم ہے اس کو اس طرح کا خواب آئے گا، جو ڈاکٹر ہے اس کو اس طرح کا، جو سیاستدان ہے، ہر ایک کو اپنا جو دائرہ کار ہے، جو سرکل ہے، اس کے حوالے سے ہی خواب زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن پاک میں جو خوابوں کا ذکر ہوا ہے، جب ہم ان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو بادشاہ کو کیا خواب آئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں؟ بادشاہ نے جو خواب دیکھی تھی 7 پتلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں. وہ جو گائے تھیں وہ دریائے نیل سے نکلی تھیں. تو دریائے نیل ایک پانی کا مجموعہ ہے. تو جو پانی ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ دریا کس کی ملکیت ہوتا ہے؟ دریا جو ہے، یہ پانی جو ہے، یہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف ہم جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس الشرکاء فی 3،
अलमा वलकला वन्नार, तीन चीज़ों में सब लोग बराबर के शरीक हैं। इन तीन चीज़ों में सबके पास ऑनरशिप है। नंबर 1 पानी, नंबर 2 जंगल की लकड़ियाँ जो किसी एक फ़र्द वाहिद की मलकियत ना हो, नंबर 3 जो घास जो हम जानवरों के लिए काटते हैं जो जंगल में मौजूद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इसमें सब के सब हिस्सेदार हैं इन तीन चीज़ों में। इसका मतलब यह है कि वो जो पानी है वो किसी एक फ़र्द वाहिद की मलकियत तो नहीं था, वो तो सबकी मलकियत थी। इसलिए बादशाह को जब वो ख्वाब आई तो वो बादशाह था। ये इज्तिमाई ताबीर इसमें से निकल रही है। इसी तरह जब हम गौर करते हैं कि वो जो बावर्ची था उसने ख्वाब में क्या देखा था कि उसने रोटियां सर पर उठाई हुई हैं और उससे परिंदे नोच रहे हैं। बावर्ची ने रोटियां ही देखी थी ना। इसी तरह जो बादशाह को खाना सर्व करने वाला इंसान था, अंगूर निचोड़ने की जो ख्वाब देखी थी उसी ने देखी थी जो साकी बना था। इसका मतलब ये बना कि तीनों अफराद ने जो जो ख्वाब उनको दिखाई गई वो उनके दायरा कार के अंदर से ही दिखाई गई जो उसकी फील्ड थी। इसी तरह आप देखें जो ख्वाबें मुझसे पूछी गईं उनमें 2010 में एक कर्नल साहब की बीवी ख्वाब पूछती हैं और मैंने उनको जो ताबीर थी उनको बोला कि आप वो कैंट में रहते हैं, लाहौर कैंट में, कि आपके घर के करीब मुझे बम धमाके नज़र आ रहे हैं और आप लोग उससे महफूज रहोगे। फिर एक हसास इदारे के पास वो बम धमाके 2010 में हुए। वो ख्वाब किसने देखी? एक कर्नल की बीबी ने। इसी तरह एक आलिम दीन ने ख्वाब देखी कि मस्जिद के 2 मीनार हैं। अच्छा ये बताइए मुझे कि जिस मस्जिद के 2 मीनार होते हैं वो अमूमन एक जैसे होते हैं ना? जी, बहुत कम है ना? तौर पे एक जैसे बनते हैं। हाँ जी। एक आलिम दीन ख्वाब देखता है कि मस्जिद के 2 मीनार गिर गए हैं, लेकिन एक जो है वो अभी ज़मीन पर गिरा नहीं है, उसके गिरने के करीब है। दूसरा एक गिर गया ठीक है और दूसरा गिरने के बिल्कुल करीब है। तो जब उन्होंने इसकी ताबीर पूछी तो मैंने उनसे ये कहा कि 2 बहुत बड़े अहले इल्म जिनमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे की कॉमन चीज़ें होंगी, अच्छा, वो मीनार एक जैसे होते हैं ना, जी जी जी, उनमें बहुत कॉमन चीज़ें होंगी, यकसानियत होगी जी। वो फौत होते नज़र आ रहे हैं इसमें। फिर उसके चंद दिन बाद मौलाना अब्दुल हमीद हज़ारवी साहब शेखुल हदीस जामे मुहम्मदिया गुजरांवाला, और वो अल्लाह को प्यारे हो गए, रहमत फरमा गए, रहमतुल्लाहि अलैह। फिर उसके कुछ ही अरसा बाद एक दूसरे मौलाना साहब मौलाना अब्दुल रशीद हज़ारवी रहमहुल्लाह ताला, वो भी शेखुल हदीस थे। तो इन दोनों में कितनी मुमासलत थी दोनों उलमाए किराम में। तो ख्वाब किसने देखी थी? आलिम दीन ने। जिनके फौत होने का इशारा था वो कौन थे? उलमा थे। इसलिए हर एक का दायरा कार दूसरे से मुख्तलिफ है। आलिम दीन ख्वाब देखेगा अपने मस्जिद के बारे में, अपने मदरसे के बारे में और अपने मादरे इल्मी के बारे में, अपने इदारे के बारे में। जो डॉक्टर है वो अपने हल्का हबाब हल्का जो उसका सर्कल है। ठीक है। जो ख्वाबें इंसान को आती हैं अमूमी तौर पर वो अपने जो उसका दायरा कार होता है उसके अंदर रहकर ही आती हैं। दैट मेक्स सेंस। ठीक है, ठीक है। जैसा आप ये क्वेश्चन था कि हर तरह का ख्वाब हर तरह के आदमी को आ सकता है, तो आपने बड़ा एलैबोरेट कर दिया कि हर तरह का ख्वाब हर तरह के शख्स को नहीं आ सकता, अपने दायरा कार में रहते हुए ही ख्वाब आएगा। शेख साहब सवालों का सिलसिला भी जारी रखेंगे जी। कुछ ख्वाब हैं उनकी ताबीर ले लें जी। और बड़ी शिद्दत से लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो गुजारिश आपसे यही है जो बार बार आपसे कहा जाता है कि ख़ास तौर पे जब आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ें ख्वाब के रिलेटेड या किसी क्वेश्चन के रिलेटेड तो थोड़ा छोटा रखिए। पहला ख्वाब है शेख साहब के उम्र है 23 साल, गैर शादीशुदा हैं और ये मर्द हैं। इनका कहना है कि मेरी मंगनी हो चुकी है, ख्वाब है ये इनका। जी। मेरी मंगेतर एक आलिमा है जी। मैं अक्सर ख्वाब में अपनी मंगेतर को अपने घर आते देखता हूँ। जी। वो मेरी बहनों से बातें करती है लेकिन मेरे साथ उसकी कोई बात नहीं होती। जी।
اس طرح بار بار اس کا مجھے نظر آنا، میری بجائے میری بہنوں سے باتیں کرتے رہنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا شیخ صاحب، اس میں جو پہلی لائن ہے وہ لگتا ہے حقیقت ہے، جیسے کہتے ہیں کہ میری منگنی ہو چکی ہے، میری منگیتر ایک عالمہ ہے، اور یہ آگے کہتے ہیں میں اکثر خواب میں اپنی منگیتر کو اپنے گھر آتے دیکھتا ہوں. جی تو اس سے ہم گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. جی، یہ جو ان کی منگیتر ہے جی یہ بہت زیادہ ماشاء اللہ تبارک اللہ شرم و حیا والی ہے. اچھا، لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. جی کئی لوگ ہوتے ہیں کہ منگنی کے بعد ایک دوسرے کو مل ملاپ اس کو وہ معاشرتی طور پر جائز سمجھتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں یا کئی معاشرے کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ منگنی کے بعد بھی ایک دوسرے کو ملنا اس کو مناسب نہیں سمجھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا شرم و حیا کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے اور ان دینداری پائی جاتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو، اس منگیتر کا اس کی بہنوں کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں. ٹھیک ہے. تعبیر یہی ہے. یہ تعبیر ہے. ایک تو یہ کہ پاک دامنی کا جیسا آپ نے بتایا، شرم و حیا کا بتایا، دوسرا کہ فیوچر میں بہنوں کے ساتھ روابط، ریلیشن شپ بہت اچھا ہوگا. شیخ صاحب، دوسرا خواب ہے کہ عمر ہے 26 سال، شادی شدہ ہیں اور یہ عورت ہے. خواب ہے کہ جی میرا اپنے شوہر سے علیحدگی کا کیس چل رہا ہے. جی. میری اسٹوڈنٹ ہیں قرآن کی، انہوں نے خواب دیکھا ہے، یعنی کہ پہلا جملہ حقیقت ہے. انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب اس ادارے میں جمع ہیں، ہم سب اس ادارے میں جمع ہیں اور میں بھی وہاں آئی ہوں، اور میری گود میں میرا بیٹا ہے اور میں اسے عبداللہ کہہ کر پکارتی ہوں. پلیز مجھے اس کی تعبیر بتا دیں. جی، یہ جو خاتون ہیں، یہ جو خلا لینے کے لیے انہوں نے کیس دائر کر رکھا ہے، ان کو چاہیے کہ صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کریں. اللہ رب العزت ان کو 2 چیزیں دے گا، بلکہ 3 چیزیں. جی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان کو صالح بیٹا عطا کرے گا. نمبر 2، اللہ ان کو رزق عطا کرے گا. نمبر 3، اللہ ان کو خوشیاں عطا کرے گا. یہ 3 چیزوں کی اس میں خوشخبری آ رہی ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ صبر و استقامت اختیار کریں اور اپنا جو انہوں نے کیس دائر کیا ہوا ہے اس پر نظر ثانی کریں، اور پھر اس کے بارے میں پھر دوبارہ سے استخارہ، اگر انہوں نے پہلے استخارہ نہیں کیا تو یہ دوبارہ سے استخارہ کریں اور اللہ سے اس کا مشورہ کریں کہ جو یہ فیصلہ لینے جا رہی ہیں کیا وہ ان کے حق میں بہتر ہے بھی کہ نہیں. خواب میں ان کے لیے خوشیاں اور خوشحالیاں اور رزق اور اولاد یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. یعنی 3 چیزیں آپ نے بتائی، خوشحالی کے حوالے سے، خوشخبری کے حوالے سے، اور آن دا ٹاپ جیسے آپ نے فرمایا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں، اور اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی بھی کریں اور اس پہ استخارہ کریں. اگلا خواب ہے شیخ صاحب کہ عمر ہے 26 سال، غیر شادی شدہ ہیں، خاتون ہیں یہ، اور تجوید کی ٹیچر ہیں یہ. کہتی ہیں کسی گھر میں معلمہ کے درس قرآن کے سلسلے میں انتظامات کیے گئے ہیں، وہاں دیگر لڑکیوں کے ساتھ میں بھی جاتی ہوں. میں وہاں مبلغہ کی فوت شدہ والدہ محترمہ کو دیکھتی ہوں، حالانکہ میں نے انہیں حقیقی زندگی میں نہیں دیکھا. میں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگتی ہوں. اتنے میں معلمہ ادھر آ جاتی ہیں، وہ مجھ سے ہاتھ ملاتی ہیں اور اپنی والدہ محترمہ سے بھی کہتی ہیں کہ اس لڑکی سے ہاتھ ملائیں، اس کے ہاتھ بڑے نرم ہیں. پھر ان کی والدہ بھی مجھ سے ہاتھ ملاتی ہیں. اس کے بعد کی خواب مجھے یاد نہیں ہے. اس کی تعبیر بتائیں. ہاتھ کس کے نرم ہے؟ اس بچی کے؟ جی، اس بچی کے. جی، سب سے پہلے تو اس چیز میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بچی پر فضل و کرم کیا کہ اس کے اندر دین کا رجحان بہت احسن طریقے کے ساتھ پایا جاتا ہے، موجود ہے. پھر اہل علم کو خواب کے اندر دیکھنا خیر و برکت کی بہت بڑی علامت اور دلیل ہوتا ہے. اور پھر ان کا ان کے ادارے سے، معلمہ کے ادارے سے علمی طور پر کچھ استفادہ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی موجود ہے، یا یہ کر رہی ہیں یا کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں بھی خوشخبری ہے ان کے لیے. اور یہ جو بچی ہے یہ بہت اچھی ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ بہت نرم ہے. اس کے جو ہاتھ ملائم نظر آ رہے ہیں تو خواب کی تعبیر میں اس کا مزاج کا نرم ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور فوت شدہ عورت کے ساتھ جب انہوں نے ہاتھ ملایا تو اس میں ان کا رشتہ ہونے کا بھی اشارہ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا ٹھیک ہے، یہ تعبیر ہے جی خواب کی. اگلا خواب ہے شیخ صاحب، عمر ہے 19 سال اور غیر شادی شدہ ہیں، مرد ہیں یہ، اور ان کا جو پروفیشن ہے آج کل وہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہیں یہ.
میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے پرانے گاؤں میں ہوں، وہاں میں نے کچھ گلیاں دیکھیں جن میں اندھیرا ہے، جی اور سوچ رہا ہوں کہ میں کس گلی سے اپنی منزل کی طرف جاؤں۔ جی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا میرے ساتھ چلو۔ جی میں اس کے ساتھ ایک گلی میں چل پڑا جو میری دائیں جانب تھی۔ جی میں اس کے ساتھ تھوڑا ہی چلا تھا کہ ہر طرف صبح کی روشنی ہو گئی جی اور لوگ اپنے کام کاج کی طرف جا رہے تھے، اور میں بہت خوش تھا، جی نہیں، اور میں بہت خوش ہوں۔ جی اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو صبح کی اذان ہو رہی۔ جی یہ جو بچہ ہے، یہ اس عمر میں ہی اس کو کچھ ایسی چیزیں فیس کرنے کو مل رہی ہیں کہ اس کی منزل بھٹکی ہوئی ہے، اچھا، اور کوئی لائف کا نا ابھی تک ٹارگٹ کا تعین نہیں ہے اس کی لائف میں، اور اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور ان حالات میں یہ انسان پریشان ہے، اور پھر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہوگا کہ اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوگی کہ اس کی فیور میں اس کے کچھ ذہن میں آئے گا یا کوئی اس کی رہنمائی کرے گا، پھر اس کو صحیح منزل کا جو راستہ ہے وہ ملے گا، اور جو اس کی اس وقت لائف میں پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور پھر جس طرح آپ کے اس پروگرام کا نام ہے صبح وطن، تو صبح وطن یا جو صبح کی جو روشنی ہوتی ہے، روشن صبح ہو جائے گی۔ روشن صبح، یہ خوشحالیوں کی طرف اشارہ ہے اس کی لائف میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں اور اپنی منزل کو پہچانیں، ان کی زندگی میں آگے خوشحالیاں آ رہی ہیں، پریشانیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ یعنی اشارہ اچھے کا ہے۔ اچھے کا ہے جی۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، کچھ کویسچنز بھی شامل کرتے ہیں کیونکہ خواب بتا دیے ہم نے۔ کویسچن ہے جی، ایک ہی خواب اگر دو مختلف معبرین سے پوچھی جائے تو کس کی تعبیر قابل اعتماد ہوگی؟ جی دیکھیے کہ ایک خواب، یہ سوال بہت اچھا ہے۔ جی، ایک خواب اگر دو معبروں سے پوچھی جائے اور دونوں نے اپنی اپنی تعبیر بیان کی ہو تو کس معبر کی جو خواب ہے وہ معتبر ہوگی؟ جی جی، یہی سوال ہے نا؟ جی، قابل اعتماد ہوگی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنی خواب پہلی دفعہ کسی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تعبیر کروانے کے لیے، جس سے اس نے پہلی دفعہ یہ خواب ذکر کی، چاہے وہ معبر ہے یا معبر نہیں ہے، چاہے وہ زندگی کی پہلی ہی خواب تعبیر کرنے لگا ہے، ٹھیک ہے، جس نے پہلی دفعہ تعبیر بیان کر دی، نافذ ہونے کے اعتبار سے وہی تعبیر معتبر ہوگی، نافذ ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، چاہے تعبیر کرنے والا معبر ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی عام انسان ہے، چاہے کوئی وہ پھل بیچنے والا ہے، اگر اسے کوئی انفارمیشن چاہیے مزید تو وہ کسی دوسرے معبر سے جب اپنی خواب ڈسکس کرتا ہے تو وہ معبر اس کو بتاتا ہے کہ آپ کی خواب میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، وہ وہاں سے اس کو انفارمیشن کلیکٹ ہو سکتی ہے، لیکن نفوذ کے اعتبار سے، نافذ ہونے کے اعتبار سے پہلا شخص ہے، چاہے وہ معبر ہے یا معبر نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اس پہ بھی تھوڑا گائیڈ کریں جی، کہ آپ پوچھیں کس سے، معبر سے پوچھیں یا اپنے کسی پیارے سے پوچھیں تاکہ آپ کو صحیح گائیڈ لائن مل سکے۔ سیکنڈلی، جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے تعبیر ہو جائے گا، یہ بتائیے۔ جی، بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ جب تم کوئی خواب دیکھتے ہو تو لا تحدث الا من تحب، اس کو نہ بیان کرو سوائے اس کے جو آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ پیار کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ انسان صاحب رائے ہو، انٹیلیجنٹ ہو، اور وہ تمہارا رازدان ہو، اور تمہارا حسد کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو 11 ستاروں کی اور سورج چاند کی خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان کرنے سے روکا تھا، جی بالکل، کیونکہ جیلسی موجود ہے۔ جی جی جی، اسی طرح اس کو بیان کریں جو تمہارا خیر خواہ ہو۔ اس طرح کی چیزیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں ہدایات ملی ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب، کچھ آڈیو میسیجز بھی ہیں، جی، وہ بھی لیتے ہیں ہم، اور واٹس ایپ پہ ہمیں ایک خواب جو ریسیو ہوا ہے ذرا وہ سن لیتے ہیں۔ جی، میرا نام ساجدہ ہے اور میں شادی شدہ ہوں، میرے ہسبینڈ دبئی میں ہوتے ہیں، میرے 2 بچے ہیں، اور میں نے آج رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں دیکھتی ہوں رات کو خواب میں گھر آ رہی ہوتی ہوں
अपने गेट से जब आने लगती हूँ अंदर, इतने में देखती हूँ 2 बड़े ऊँट होते हैं, वो आके गेट को टक्कर मारते हैं और वो गेट टूट जाता है, मुझ पे गिरता है। मुझे लगती नहीं है लेकिन मैं अंदर आ जाती हूँ। अंदर आती हूँ तो हमारे घर में कुआँ है, कुएँ के पास कोई फ़िलहाल कोई कमरा वगैरह नहीं है, लेकिन ख्वाब में देखती हूँ कि एक कमरा छोटा सा, और मैं उसके अंदर चली जाती हूँ उस ऊँट से बचने के लिए, और मेरे बच्चे अंदर कमरे में सो रहे होते हैं, और बस मुझे यही होती है कि पता नहीं ये ऊँट अंदर उनकी तरफ ना चला जाए, और बस यही मैंने बस देखा है कि वो गेट टूट के मेरे ऊपर गिरता है। इनका जो खामद है वो अरब कंट्रीज़ में है, दुबई में है। उनके साथ 2 अरबी लोगों का इख्तिलाफ मौजूद है और वो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका अंदेशा मौजूद है, और कोई पुलिस कोई केस जो है वो भी बना सकते हैं, ये भी इसका इशारा इसमें नज़र आ रहा है। इसलिए आपके खामद को चाहिए कि वो दूसरे लोगों की उनके शर से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं ये उनको इख्तियार करें। जो दरवाज़ा होता है ये खामद होता है ख्वाब की ताबीर में, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको एहतियात और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के शर से बच सकें। ये इसकी ताबीर है। वल्लाहु ताला आलम। ठीक है जी, ये ख्वाब शामिल कर लिया जो ऑडियो था। शेख साहब, एक और ख्वाब है मेरे पास जो कि हमें व्हाट्सएप पे ही आया है। रिटन में उम्र है 50 साल, शादीशुदा मर्द हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। ख्वाब देखते हैं कि काले बादल हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है और जिसकी वजह से जॉब पे जाने को दिल नहीं करता। वैसे ये हकीकत में लगता है, ख्वाब में भी ऐसा होता है कि दिल ना करे जॉब पे जाने को, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचता हूँ कि चलो ऑफिस चला ही जाता हूँ, मगर जब दफ्तर के लिए निकलता हूँ तो मुझसे मेरी वैन छूट जाती है, उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। प्लीज़ मुझे इसकी ताबीर बता दीजिए। ये जो साहब हैं इनको चाहिए कि अपनी जो नीयत है उसको ठीक करें। जब एक इंसान किसी काम के करने में वो डामाडोल हो कि कभी उसका करने को दिल चाहे और कभी ना करने को दिल चाहे, तो हालात फिर उसी तरह के ही आगे पैदा हो जाते हैं। और अगली चीज़ ये है कि कोई में भी कि थोड़ा सा इशारा मौजूद है, एक इनके शायद के किसी बेटी के लिए कोई रिश्ता आता नज़र आ रहा है जो स्किप होता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का अंदेशा मौजूद है। इनको चाहिए कि अपने मामलात में बहुत ज़्यादा संजीदगी इख्तियार करें। इनकी इस वक्त जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा संजीदगी इख्तियार करने का वक्त और दौर है। इनको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि ये बच्चों की शादियों का टाइम इनके सर पर आया हुआ है और इनकी जो जिम्मेदारियाँ वो इनको ही निभानी पड़ेंगी। ये इस ख्वाब में कुछ ये इशारा आ रहा है, बस कोई ख़ास नहीं है इसमें। ठीक है। वैसे शेख साहब, ये भी हो सकता है कि बंदा, जैसा आपने कहा कि गैर संजीदा सी शख्सियत है जो ख्वाब के मुताबिक लग रहे हैं, तो जो वो दिल में होता है वही सोच रहे होते हैं कि आज छुट्टी मार लें, आज बंक कर लें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि गैर संजीदा, मैंने कहा जो भी काम करते हैं उसमें मज़ीद संजीदगी की ज़रूरत है। और दूसरी बात एक और चीज़ है मेरे ज़हन में आ गई जी, ये जो इन्होंने काले बादल देखे थे वो टेंशनें थी कुछ, अच्छा, और उसके बाद बारिश देखी और इनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ खुशहालियाँ आने वाली हैं और खुशहालियाँ रहमत का भी इशारा है, अल्लाह की रहमतें आएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, यानी मज़ीद संजीदगी का मुजाहरा करें जी। कुछ कमी लगती है और आपने ही सारी जिम्मेदारियां सर अंजाम देनी है। शेख साहब, एक ऑडियो ख्वाब भी है हमारे पास, वो प्ले करते हैं, वो सुनते हैं, तो फिर आप उसकी ताबीर बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। उम्र 34 साल है। मेरी तकरीबन कोई 7-8 माह पहले शादी हुई है। मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे घर बेटी पैदा हुई है और बेटी मजदूर है, तो क्या इस ख्वाब का कोई हकीकत भी असर होगा या इसकी क्या ताबीर है? शुक्रिया जी। इन्होंने जो ख्वाब देखी है, इनके पास कुछ जो है ना, जैसे एक इंसान कोई गाड़ी ख़रीदता है या कोई इन्वेस्टमेंट करता है और वो जो गाड़ी है वो ठीक नहीं निकलती सही तरह, या वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है और उस इन्वेस्टमेंट के जो इन्होंने अपने जहन से जो रिज़ल्ट सोचे होते हैं, जो टारगेट सोचे होते हैं, वो उस तरह पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। ये इस तरह का कोई इशारा है। बाकी ये किसी एक चीज़ की तरफ इसका जो है ना वो जूम नहीं हो रहा इस ख्वाब का। तो ओवरऑल ये देख लें कि कुछ ना कुछ इन्होंने कोई ऐसा काम किया है, खैर का काम किया है, लेकिन उसमें इनके टारगेट्स पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसमें यह कतन नहीं है कि जो बेटी है
کہ اللہ نہ کرے کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو وہ معذور ہوگی، اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے جی، اس آڈیو جو میسج تھا، جو خواب تھا، اس کی بھی تعبیر پتہ چل گئی۔ شیخ صاحب ایک اور خواب ہے جو میں موصول ہوا، کنواری لڑکی ہیں یہ اور عمر 20 سال ہے۔ میں نے 1 سال پہلے خواب دیکھا تھا، ہمارے گھر کے اوپر کافی اونچائی پر کافی آدمی ہیں، میرے 2 بھائی ہیں، جو میرا بڑا بھائی ہے وہ اور ایک انکل کے جنہیں میں پہچان نہیں پاتی، اور دیگر کچھ لوگ گول دائرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور امام درمیان میں کھڑے امامت کروا رہے ہیں۔ میں اور میری ایک بہن اپنے صحن میں کھڑے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنی بہن سے کہتی ہوں دیکھنا اب اللہ تعالی ہماری دعا قبول کر لیں گے جو ہم کافی دیر سے کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم کافی دیر سے ایک دعا کر رہے ہیں لیکن وہ اس صورت میں ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ جی یہ کسی پرابلم میں ہے، جو اونچائی ہے یہاں پر وہ پرابلم ہے، اور وہ پرابلم کسی فرد واحد کی نہیں ہے، وہ پوری فیملی کی ہے جو اس گھر میں رہ رہے ہیں، یہ بھی، اس کی بہن بھی، اس کے بھائی وغیرہ بھی۔ یہ جو ان کا کوئی پھنسا ہوا کام ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ رونگ ہے، وہ غلط ہے۔ کسی بگڑے ہوئے معاملے کو سلجھانے کے لیے وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے وہ کام ہو بھی سکے، اس لیے یہ غلط طریقے پر چل رہے ہیں۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ گول دائرے کی شکل میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور گول دائرے کی شکل میں کبھی نماز ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طریقے کے ساتھ یہ معاملہ سلجھانا چاہ رہے ہیں وہ طریقہ کار ہی غلط ہے، وہ طریقہ غلط، اور دینی معاملات میں بھی یہاں پر مسٹیک ہے کوئی، اور اسی وجہ سے آگے کنفرمیشن ہو رہی ہے ان کی بات سے کہ وہ خواب، وہ ان کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، اور ان کو وہ معاملہ جس کو یہ سلجھانا چاہ رہے ہیں اس پر ایک تو اس کے طریقہ کار پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور دوسرا ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ معاملہ جو ہے وہ جس کو وہ سلجھانا چاہ رہے ہیں کہیں پہلے ہی تو نہیں سلجھا ہوا اور اس کو بگاڑ تو نہیں رہے ہیں، کچھ اس طرح کے اس میں اشارے آ رہے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ چلتے ہیں جی، ایک آڈیو ہمارے پاس خواب ہے، وہ شیخ صاحب کو سنواتے ہیں اور اس کی تعبیر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، میں میرڈ ہوں اور میری ایج 40 ایئر ہے، بچے نہیں ہیں۔ الہدا میں میں تفسیر کورس کنڈکٹ کرواتی ہوں، ہاؤس وائف ہوں۔ میرا خواب کافی لمبا ہے لیکن بہت ہی شارٹلی میں اس کو بتاتی ہوں۔ دیکھا ہے کہ سوتن کے ہاتھوں میں 2 پتلے ہیں جن میں بہت زیادہ کیل نما سوئیاں جو ہیں نا وہ کھوبی ہوئی ہیں، اور بشیدگی کی وجہ سے ایک ہی گردن تھوڑی اجڑی ہوئی ہے۔ یہ سارا معاملہ دیکھتے ہی شوہر کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور وہ رونے لگتے ہیں۔ میں کہتی ہوں دیکھو میں نے دعا کی تھی، اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ ساس سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں جادو کفر ہوتا ہے، اور جو جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جب تک توبہ نہیں کرو گی کافر ہو جاؤ گی۔ وہ کہتی ہے مجھے اس بات کا یعنی کافر ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ میں کہتی ہوں یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، جب میں یہ باتیں کرتی ہوں تو ساس کی شکل میری دادی سے بدل جاتی ہے، اور پہلے بھی کافی خوابوں میں ایسا ہوا ہے کہ ساس کی شکل جو ہے نا وہ دادی سے بدل جاتی ہے۔ پلیز کائنڈلی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ ان کی خواب میں کوئی بھی ایسی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جو اس چیز کی دلالت کر رہی ہو کہ کوئی جادو کا یہاں کوئی معاملہ ہو، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں صرف سوچنے کی حد تک ہیں۔ جو شیطان انسان کے ذہن میں وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، ان وسوسوں اور خیالات سے یہ خواب بنی ہے، اور ان کی ساس ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، اور اس کی کنفرمیشن آگے یہ آئی ہے کہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کی جو ساس ہے ان کی فوت شدہ دادی کے چہرے میں ان کو نظر آتی ہیں۔ تو جو فوت شدہ دادی ہیں وہ تو دنیا سے جا چکی ہوئی ہیں، اور جو دادیاں ہوتی ہیں یا جو دادے ہوتے ہیں وہ اپنے پوتوں کے ساتھ اور اپنی پوتیوں کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں وہ باپ سے زیادہ کرتے ہیں، اس سے وہ ڈبل پیار ہوتا ہے۔ تو جب دکھایا گیا، اللہ نے یہ دکھایا کہ آپ کی جو ساس ہے اس کو دادی کی شکل میں دکھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمدرد ہیں، وہ کچھ جادو کرنے والے اس طرح کا کوئی معاملہ ان کی لائف میں نہیں ہے۔ استغفار کریں اور اللہ کے حفظ و امان میں آئیں انشاءاللہ۔ یہ صرف خیالات پر مبنی خواب ہے، اس کی تعبیر نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، یہ ایک خواب اور جو میرے پاس ٹیکسٹ کی صورت میں موجود ہے. شیخ صاحب بتائیں کہ غیر شادی شدہ لڑکی ہیں، ان کی عمر ہے 21 سال. میں خواب میں بہت بچے دیکھتی ہوں، کبھی کسی صورت میں تو کبھی کسی شکل میں. مجھے بچے بیحد پسند ہیں. میں کچھ اپنے جاننے والے ایسے بچے دیکھتی ہوں جو پیدائشی طور پر اسپیشل بچے ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ وہ اچانک بولنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے. یہ جو خاتون ہیں یا تو یہ ٹیچر ہیں کسی اسپیشل اسکول میں، یا اسپیشل اسکول میں ٹیچر نہیں ہیں لیکن کسی گاؤں کی ٹیچر ہیں، اور وہاں کے جو بچے ہیں وہ تعلیمی لحاظ سے ان کا جو درجہ ہے وہ بہت کم لیول پر چل رہا ہے، اور یہ ان کے لیے خیر اور نفع کا باعث بنیں گی. یہ ان کو علم دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس بچی سے خیر کے کام لے گا. یہ اس کی تعبیر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے خواب کی تعبیر مل گئی. شیخ صاحب ایک کویشچن بھی شامل کر لیتے ہیں کہ گھر دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی اس کو اگر آپ کہیں تو تھوڑا سا 2 حصوں میں تقسیم جی کر لیں. پلیز. یہ بات یاد رکھیں کہ گھر ہمیشہ خواب میں قبر ہوتا ہے. اگر گھر کو خواب میں دیکھا جائے تو وہ اس کی تعبیر قبر ہوتی ہے، اور اگر قبر کو خواب میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر گھر ہوتا ہے. میرے ایک FBR کے جاننے والے ہیں، میں نے ان کو کوئی کام دیا تھا تو وہ کام ڈیلے ہو گیا اور فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. تو ایک دن انہوں نے اٹینڈ کیا تو میں نے کہا میرا کام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں. اس کو نہیں پتا تھا کہ میں خوابوں کی تعبیریں بیان کرتا ہوں. بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی میں بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہوں اور حالت غم میں جا چکا ہوا ہوں کہ میں نے جو ہے نا وہ قبر دیکھی کہ میں اس کو مرمت کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا کہ اگر میں آپ کی ٹینشن 1 منٹ میں ختم کر دوں تو پھر آپ فوراً میرا کام کر دو گے؟ اس نے کہا میں کر دوں گا. میں نے کہا میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں آپ سے، آپ نے اپنے گھر کو رینوویٹ کیا یا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا مجھے کیسے پتا چلا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں. میں نے کہا جس خواب کو دیکھنے کی وجہ سے آپ حالت غم میں جا چکے ہو وہ خواب یہ ہے کہ تم ایک قبر کو مرمت کر رہے ہو، اور اس کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے کہ تم ایک اپنا جو گھر ہے اس کو رینوویٹ کرو گے. تو یہ اس کی تعبیر ہے، اس میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ کی پریشانی ختم ہو گئی؟ کہتا ہے جی میری پریشانی بالکل ختم ہو گئی الحمدللہ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گھر کو دیکھیں خواب میں تو قبر ہے، اگر قبر کو دیکھیں تو وہ گھر ہے. ٹھیک ہے. اگر قبر کو مرمت کریں تو رینوویشن ہے، اگر نیا بنائیں تو نیا گھر آپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ایسے آتے ہیں کہ جو گھر کے جو پارٹ ہیں، اب پچھلے سیشن میں نے بتایا تھا کہ جو چوکھٹ ہے وہ بیوی ہے. جی. آج اس سے پہلے ایک خواب پوچھی گئی جس میں گیٹ کے بارے میں پوچھا دروازے گیا. کا ذکر ہوا. میں نے کہا کہ جو گیٹ ہے وہ خامند ہے، جو صحن ہے وہ زندگی کا اچھا یا برا، خوشیوں والا یا غموں والا وہ ٹریک ہے. ٹھیک ہے. جو گھر کی چھت ہے، اگر کوئی لڑکی غیر شادی شدہ ہے تو گھر کی چھت دیکھتی ہے تو وہ اس کا والد ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے اور وہ گھر کی چھت کو دیکھتی ہے یا چھت کے اوپر ہے یا چھت کو اس میں پانی ٹپکتا دیکھتی ہے وغیرہ وغیرہ، جی جی، تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اس کا خامند ہے. اگر وہ پانی ٹپک رہا ہے اس کا مطلب وہ بیمار، اس کا جو خامند ہے اس کو کوئی میڈیکل ایشو آئے گا اور اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی. اسی طرح جو گھر کی دیوار ہے، جی، جو گھر کی دیوار ہے وہ بھائی ہے. ٹھیک ہے. ایک عورت نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میں ایک جو میرے گھر کی دیوار ہے میں اس پر پھول نصب کر رہی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیں. وہ لڑکی بہت پریشان ہے. تو میں نے کہا پریشانی کی تو اس میں بات نہیں ہے، جو دیوار پر پھول نصب کر رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کے بھائی کا شادی کا فنکشن آنے والا ہے اور یہ اس کی مسحری سجائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح خواب کی تعبیر میں جو واش روم ہے اس کو دیکھنا، یہ ذرائع آمدن ہے، جہاں سے پیسہ آنا ہے، جہاں سے رزق آنا ہے، اور وہاں پر اگر واش روم میں پخانا یا غلاظت دیکھتی ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق سے نوازے گا. یہ ساری جو ہے نا گھر کی جو گھر سے ریلیٹڈ یہ ساری تعبیریں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
ले जी, शेख साहब ने ताबीर भी बता दी कि अगर घर देखा जाए तो उसकी क्या सेग्रीगेशंस हैं, कौन कौन सी किस्में हैं। मोहम्मद अफजाल साहब, आपके आने का शुक्रिया। शेख साहब, आपके आने का शुक्रिया। हमने ख्वाबों की ताबीर ऑडियो मैसेज में भी सुनाए आपको और उनकी ताबीरें बताई, जो हमारे पास टेक्स्ट आए थे वो भी आपको बताए और उनकी जो ताबीरें थी उनके हवाले से जानने की कोशिश की। आज का मेरा जो प्रोग्राम सुबह वतन था, ख़ास तौर पे हमने इस पे जो आज की बात का टॉपिक रखा था कुरान तालीम के हवाले से, जो गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है उसके हवाले से हमने बात की थी। जाते जाते, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को ख़त्म करूं, आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात कहता जाऊंगा जो अपने जहन में रखनी है। एक बात जो अपने प्रोग्राम के आगाज़ में की थी और एक बात जो हम आपको जाते जाते छोड़े जा रहे हैं, आपके लिए सोचने का अमर है, हमारे लिए सोचने का अमर है। जो चालाकियां हम करते हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी दानिस्त में हम ये समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो किसी दूसरे को समझ नहीं लगेगी, वो हवा में नहीं उड़ रहा, वो आपको उसका जवाब दे या ना दे, लेकिन वो सब लिखा जा रहा है। आपके आसपास जो फरिश्ते हैं वो लिख रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, सब अल्लाह ताला के पास रिकॉर्ड जा रहा है। हम किसी के सामने जितना मर्जी अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करें, लेकिन जो हम दिल से होंगे वो हमारे चेहरे पे आएगा, वो हकीकतन आपको नज़र आएगा। तो हमें अपने दिल भी साफ़ करने होंगे, अपने चेहरे भी साफ़ करने होंगे, अपने आमाल इस तरह के करने होंगे जिस तरह गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि कुरान की तरवीज करें, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उसको अपनी ज़िंदगियों पे इम्प्लीमेंट भी करें। ये सोचने की बात है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।